محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. محبوب آئے ہو عرش تک, محبوب آئے ہو معراج میں, جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ. تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں. آپ آئے ہیں, آپ عطر پسند کرتے ہیں, عطر لے کے جائیے. آپ کو کپڑے پسند ہیں, کپڑے لے کر کے جائیے. آپ کو تسبیح پسند ہے, آپ وہ لے کر جائیں. ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے. آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے, آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی, وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا, پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے, امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا, محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے, یہ آپ کی امت کے لیے ہے, آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے, 50 نمازیں تھیں. کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی, کم کرا کر لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, 5 کم کرائے. یہ بار بار آتے تھے, بار بار جاتے تھے, 5 کم ہوتی تھی. 9 بار حضور گئے, 9 بار حضور پاک گئے اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب, آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے. 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا, اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے, ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے, ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے. اب سنیے, آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا, پہاڑ پر, اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے, رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم, سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی, اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ, فلما تجلی ربہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا, خر موسیٰ صاعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک, تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا, میں تیری طرف واپس آتا ہوں. یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں, اب تمنا نہیں کر پاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی, لیکن نہیں دکھایا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رسول اللہ, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 45
45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई? फुकाए कराम और शारहीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, ऐ अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा जियारत के बाद, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरी जियारत की आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे, यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है। और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे।